بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور ایک ٹاپک کی جو امپورٹنسی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نام مرد، اس ٹاپک پر میں بنانے جا رہا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ود ریگارڈ ٹو فیملی کیسز، چونکہ فیملی کیسز یوزلی دیکھنے کو ملتا ہے، ایسے کیسز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امپورٹنسی جو نام مرد ہے اس کی تعریف کیا ہے۔ بیسیکلی ہم امپورٹنٹ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص اعلیٰ تناسل ہونے کے باوجود اپنی وائف کے ساتھ سیکشول انٹرکورس کرنے پر قادر نہ ہو، یا پھر کسی بیماری کی وجہ سے پیدائشی طور پر یا واٹ ایور کوئی بھی ریزن ہو، اور جو ہے یا پھر سیکشول انٹرکورس یعنی ملاپ ہونے سے قبل ہی وہ ایجیکولیٹ ہو جاتا ہو، تو اس صورت میں بھی اس کو ہم امپورٹنٹ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ درخواست یا دعویٰ دائر ہو گیا تنسیخ نکاح کا اس بیس پر، تو عدالت ایک دم عورت کو ڈگری دے دے وداؤٹ جو ہے وہ ڈیو پروسیس آف لا آبزرو کیے بغیر، یہ نہیں کر سکتی عدالت۔ اب کیا ڈیو پروسیس ہے کیا؟ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر خاتون کوئی وائف آ کر عدالت میں دعویٰ دائر کرے اور تنسیخ نکاح کا اور گراؤنڈ یہ بنائے کہ مجھے جو ہے وہ طلاق چاہیے، وہ اس لیے کہ میرا جو خاوند ہے، ہسبینڈ ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، تو آپ کو سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ اس نسبت عدالت اس خاوند سے قسم لے سکتی ہے۔ اگر خاوند قسم اٹھا کے کہتا ہے، قسم کھاتا ہے کہ میں امپورٹنٹ نہیں ہوں، تو دین عدالت یہ بھی کر سکتی ہے کہ جو خاتون ہے اس کو میڈیکل ایگزامن بھی کیا جا سکتا ہے کہ آیا وہ کنواری ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر امپورٹنٹ وہ نہیں ہوگا خاوند اس کا، تو پھر وہ کنواری تو نہیں ہوگی، تو اگر امپورٹنٹ ہوگا تو پھر تو کنواری ہوگی۔ تو اگر فار ایگزامپل وہ عورت کنواری وہ نہیں ہے، اس کی پردہ بکارت جو ہے وہ سلامت نہیں ہے، پردہ بکارت پھٹا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، خاوند سے پھر ایک دفعہ عدالت اورلی طور پر کہہ سکتی ہے کہ آپ قسم کھا کر کہو کہ یہ پردہ بغارت جو پھٹا ہے، جو یہ آپ نے سیکشل انٹرکورس کیا ہے۔ اگر وہ خاوند اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہے، قسم کھاتا ہے، تو پھر اس کی درخواست کو، اس کے دعوے کو، عورت کے دعوے کو عدالت کیا کر سکتی ہے، کیا کرے گی، خارج کر دے گی اس بیس پر۔ اور بھی طریقہ کار ہیں کہ اگر فار ایگزامپل عورت جو ہے وہ اس کا پردہ بغارت سلامت ہے، وہ کنواری ہے، میڈیکل یہ پروف ہو گیا، تو پھر بھی ایک دم سے عدالت ڈگری نہیں دے گی۔ پھر عدالت جو کورٹ ہوگی وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ 1 سال کی مہلت دے گی اس کے ہسبینڈ کو۔ 1 سال کے اندر وہ اس کو مہلت دے گی کہ وہ آپ علاج معالجہ کرواؤ، اور اپنا علاج معالجہ کروانے کے بعد 1 سال کے بعد اگر وہ قادر ہو جاتا ہے تو دن پھر بھی وہ دعویٰ خارج ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور ریزن ہے کہ اگر عورت یہ کہتی ہے کہ یہ جو میرا پردہ بکارت پھٹا ہے یہ اس کی سیکشول انٹرکورس کرنے کی وجہ سے نہیں پھٹا یا کوئی دیگر وجہ ہے، تو پھر اس صورت میں بھی عدالت کیا کرے گی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ میڈیکل اس کو ایگزامن کیا جائے گا کہ یہ جو پردہ بکارت پھٹا ہے یہ کس صورت میں پھٹا ہے، آئدر ڈیو ٹو سیکشل انٹرکورس یا کوئی دیگر ریزن کی بنا پر۔ تو ہے دو صورتوں میں، اگر فار ایگزامپل جو ہے وہ عورت کنواری ہے یا واٹ ایور، تو پھر اس صورت میں بھی عدالت کیا کرے گی، جو ہسبینڈ ہوگا اس کے ہسبینڈ کو 1 سال کے لیے پراپر ٹریٹمنٹ وہ کروائے، اس کو مہلت دے گی۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر 1 سال کے بعد اگر اس کا ہسبینڈ ایک مرتبہ بھی سیکشولی انٹرکورس کر دیتا ہے اس کے ساتھ، تو تب بھی عدالت کیا کرے گی، اس کا دعویٰ خارج کر دے گی۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ بس ایک دفعہ کیا اس کے بعد نہیں کیا، نہیں، بلکہ اگر مطابق قانون اگر وہ ایک دفعہ بھی وہ سیکشول انٹرکورس کر دیتا ہے خاوند، دین جو ہے وہ ایسا سمجھا جائے گا کہ وہ مرد ہے، امپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ وہ مرد ہے، نامرد نہیں ہے۔ تو یہ کچھ تھیں کیس لاز بھی میں آپ کے ساتھ جو چاہتا ہوں ڈسکس کروں۔ یہ لیٹسٹ کیس لاز بھی ہے 2022 CLC پیج 1821، تو 1821 پیج 1821 ہے، اور 2022 CLC لیٹسٹ ججمنٹ ہے، کیس لا ہے۔ اور اس میں چونکہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اس کا آرٹیکل 4 ہے، آرٹیکل 25 ہے، مختلف آرٹیکلز ہیں، وہ فنڈامنٹل رائٹس بھی گرانٹ کرتے ہیں ایک انسان کو، فریڈم بھی گرانٹ کرتے ہیں، اور جسٹس، سوشل جسٹس
ہر طرح کی وہ جو ہے وہ رائٹ گرانٹ کرتے ہیں. تو اب جب آپ کو ایک شخص کو وہ فیملی کیس ہے، ظاہر سی بات ہے، تو اس کو ایک مہلت دی جائے گی، اس کو ٹائم دیا جائے گا پراپر اپنی ٹریٹمنٹ کرنے کی وجہ سے. یہ نہیں ہے کہ بس دعویٰ دائر کیا تو اگر فار ایگزامپل ثابت بھی ہوتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے وقتی طور پر. ابھی اگر فار ایگزامپل وہ اگر خاوند آ کر اوپن کورٹ میں کہے کہ واقعی میں امپورٹنٹ ہوں یا کوئی میرے ساتھ ایسا مرض میں ایسے مرض میں مبتلا ہوں، تو دین پھر بھی عدالت جو ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ اس کو 1 سال کی مہلت دے گی. تو یہ نہیں کہ آر پار ایک دم عدالت جو ہے وہ سپریشن یعنی کہ تنسیخ جو ہے کہ بنا پر جو ہے وہ طلاق کی ڈگری دے گی. تو یہ آپ کو میں نے سمجھا، مناسب سمجھا کہ چونکہ امپارٹنٹ ٹاپک ہے اور ایسے ٹاپکس بہت کم ہی جو ہے نا ڈسکس کیے جاتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قانون کیا ہے، ہماری اپیکس کورٹ کے ڈیسیژنز کیا ہیں، اور ان اپیکس کورٹ کے ڈیسیژن کے تناظر میں آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا آج کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے یہ جو ہے وہ سپریشن ہو جائے گی، بلکہ اگر امپورٹنٹ ہے بھی تو تب بھی عدالت جو ہے وہ 1 سال کی مہلت دے گی مرد کو کہ وہ اپنا پراپر ٹریٹمنٹ کروائے. اور اگر 1 سال بعد اگر ایک مرتبہ بھی وہ انٹرکورس کر دیتا ہے تو وہ اس کو امپورٹنٹ پھر کبھی سمجھا نہیں جائے گا، ہرگز نہ سمجھا جائے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. آپ کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ریونیو سائٹ کا ریلیٹڈ کوئی ٹاپک ڈسکس کروں. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.